میرپور کے عظیم سپوت ممبر ہاؤس آف لارڈ نذیر احمد کی شفیلڈ کراؤن کورٹ برطانیہ کے فیصلے کے بعد اپنے آبائی علاقے میرپور آمد کے موقع پر منگلا پل پر شاندار استقبال کیا گیا۔ منگلا پل پر میرپور کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے لارڈ نذیر احمد کو ہار پہنائے۔ اور گاڑیوں کے بڑے قافلے کی شکل میں کشمیر پریس کلب میرپور لایا گیا، جہاں کشمیر الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی جانب سے لارڈ نذیر احمد کے اعزاز اور وطن واپسی پر شاندار استقبال کے ساتھ ساتھ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کشمیریوں کی آواز اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے مسیحا کا کردار ادا کرنے والے لارڈ نذیر احمد کو وطن واپسی پر خوش آمدید کہا گیا اور لارڈ نذیر احمد کے خلاف ناکام سازشی محاذ بنانے والوں کی مذمت کرتے ہوئے شفیلڈ کراؤن کورٹ کی جانب سے لارڈ نذیر احمد کے حق میں فیصلے آنے بعد مبارکباد پیش کی گئی۔ لارڈ نذیر احمد جو ہے وہ نہ صرف مظلوم جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز ہے، بلکہ عالم اسلام میں جہاں جہاں پہ بھی ضرورت پڑی آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ آواز بلند کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیشہ جو آپ کو سرخرو کیا۔ میرپور آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ماضی کی طرح آئندہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ انتہائی قابل احترام میرپور کی شان، کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی پہچان لارڈ نذیر احمد، الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں، میرپور کے شہریوں، صحافی دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوری دنیا کی ایک ایسی شخصیت تو انتہائی منفرد ہے جو پہلے ہاؤس آف لارڈ کے ممبر بنے اور پھر انہوں نے اس پوزیشن کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ دنیا جہان میں یہ مظلوموں کی آواز بنے اور کشمیریوں کی آزادی کی آواز بھی اٹھائی۔ پھر کچھ سازشی عناصر نے سازش کی ان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں ان کا بچپن ہی ایسا گندا تھا کہ وہ دشمن کے ایجنٹ بنے۔ لارڈ نذیر صاحب نہ صرف میرپور، آزاد کشمیر، پاکستان، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے لیے ہمیشہ قابل فخر رہے ہیں، قابل احترام رہے ہیں۔ اور جو بندہ کسی مقصد کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف کافی سازشیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لارڈ نذیر صاحب کی جو اپنے مسلمان ہونے کے ناطے سے اور اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنے مسلمانوں کے ساتھ جو عقیدت تھی اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا ہر معاملے میں۔ میں آج کیونکہ لارڈ نذیر صاحب آپ بریڈ سے بعد آئے ہیں تو ہم آپ کو سننا چاہیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام ٹیم کی طرف سے آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کشمیر الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے کشمیری لیڈر کی اپنے کیس کے بعد پہلی دفعہ کشمیر آمد پر فوری طور پہ اتنا بڑا ارینج کیا، اور جو کمیونٹی کے لوگ جنہوں نے منگلا برج پہ جا کے ان کا استقبال کیا، ان سب کا مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے پورے کشمیر کی نمائندگی کی ہے آج۔ اس لیے دوسری بات یہ کہ لارڈ صاحب نے جو لارڈ صاحب جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ کوئی اپنی ذات کی نہیں لڑ رہے ہو، وہ تحریک آزادی کشمیر کی لڑ رہے ہیں، فلسطین کی لڑ رہے ہیں، روہنگیا مسلمانوں کی لڑ رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ باقی جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ کسی لیڈر کی اتنی پہچان نہیں ہے۔ تمام مسلم امت جتنے بھی جہاں ممالک ہیں ان کے اندر لارڈ صاحب جا کے وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں میرپور شہر سے جا کر وہاں پہ لارڈ بننے کے بعد پوری دنیا میں جا کے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنا، نہ کہ صرف کشمیریوں کو۔ تو اس حوالے سے ان کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں وہ ساری بے نقاب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جب وہ سازش جاری تھی تو وہاں کا جو مقامی میڈیا تھا، یورپین میڈیا یا برٹش میڈیا، انہوں نے اس طریقے سے ان کی بات کو اچھالا۔ جب ان کے حق میں فیصلہ ہوا تو اس وقت کوئی میڈیا وہاں پہ نظر نہیں آیا۔ جو منگلا تشریف لائے تھے ان کا شکریہ۔ کشمیر میڈیا جو ہے، صحافی جتنے بھی ہیں، ان کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے۔ جب میں کونسلر تھا اس وقت سے لے کر، اور میری آپ
कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव जो इंटरव्यूज़ छापते रहे हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और जो साहब आपके जो तंजीम और जो आपके इंडिविजुअल मीडिया ग्रुप्स जितने हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। रिचार्ड साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब मेरे ख़िलाफ़ जो गंदी खबरें, जिसका मैं ज़िक्र भी ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, उसके लिए तो BBC से लेकर जो है वो सारे लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर्स, कैमरेज और उनके वीडियो कैमरेज, उनके टीवी कैमरेज कोर्ट के बाहर खड़े होते थे। और क्योंकि जज बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही फर्म, बहुत ही फेयर किस्म के जज साहब, सबसे सीनियर भी, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वो जो नॉर्दर्न इंग्लैंड का नॉर्थ का सर्किट है, उन्होंने उनको चूज़ किया कि इस केस के ऊपर आपने जजमेंट जो है वो आपने ये केस सुनना है। तो ये वेरी सीनियर, उन्होंने एक हफ्ता पहले अपनी, बल्कि थ्रू आउट जो 2 हफ्ते ट्रायल हुई, जो सारा वो उन्होंने जो उनके जो बयान था, जो उन्होंने जो बातें की कोर्ट के अंदर, उससे वाज़ेह तौर पे उन्होंने जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस और पुलिस को जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया, वो मीडिया को पता था कि ये इनकी डायरेक्शन कौन सी है।